ہمارے کچھ گھروں کی عورتیں اب یہ کہنے لگی ہیں کہ اسلام نے جو ہے معاذ اللہ انصاف نہیں کیا ہے، مردوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے، عورتوں کو پردے میں رکھا ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ اگر وہ دنیا میں نہ آئے ہوتے تو تمہارا حال تو یہ ہوتا کہ جس ہندوستان میں آج تم رہ رہے ہو، اس ہندوستان کا حال تو یہ تھا۔ آج دوسرے لوگ جو ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں عورتوں کی عزت کے، جو ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں ان کی حفاظت کے، ان کے گھر کا، ان کے معاشرے کا، ان کی سوسائٹی کا حال تو یہ تھا کہ اگر اس ہندوستان میں کوئی نوجوان لڑکی کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس کو اس کی چتا کے اوپر بٹھا دیا جاتا تھا، اس کو جلا دیا جاتا تھا، اور اگر وہ زندہ رہنا چاہتی تھی تو ایک بند کمرے میں چند دن کے لیے اس کو ضروریات زندگی دیے جاتے تھے، ایک کالی کوٹری میں اس کو بند کر دیا جاتا تھا، بند کرنے کے بعد 40 دن کے بعد اس کو نکالا جاتا تھا۔ اگر وہ انتقال کر جاتی تو بہتر ہوتا، ورنہ اگر وہ زندہ نکلتی اور اس کے جب زندہ نکلتی تو اس کے سر کو وہ ہے موڑ دیا جاتا تھا، اس کو گنجا کر کے گدھے کی ننگی پیٹھ کے اوپر بیٹھا کر کے اس کے چہرے کے اوپر کالک مل دی جاتی تھی، بچوں کو اس کے پیچھے چھوڑ دیا جاتا تھا، جوتے چپلوں کا ہار ڈال کر کے بچے اس کے پیچھے پیچھے پتھر مارتے تھے، کنکر مارتے تھے، دوڑاتے تھے گھوڑے کو، اور سارے بازاروں میں گھمایا جاتا تھا، بستیوں میں گھمایا جاتا تھا، گویا یہ ذہن دیا جاتا تھا لوگوں دیکھ لو یہ بڑی منحوس عورت ہے کہ جس نے جیتے جی اپنے پتی کو کھا لیا ہے، جس نے جیتے جی اپنے آدمی کو نگل لیا ہے، جس نے جیتے جی اپنے شوہر کو کھا لیا ہے۔ یہ ماحول تمہارے ہندوستان کا پایا جا رہا تھا، آج اسی رسول کی آمد کا صدقہ ہے جو تمہاری چادریں سلامت ہے، یہ اسی نبی کا صدقہ ہے جو تمہاری عزتیں سلامت ہے، یہ اسی نبی کا صدقہ ہے جو تمہاری حفاظت مرد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ورنہ حال تو یہ تھا کہ اگر تم نبی کی آمد سے پہلے عورت کا انتقال، مرد کا انتقال ہو جاتا تو عورت کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا، عورتیں آہیں بھر رہی تھی۔ بتاؤ جس نبی کے صدقے میں تمہاری عزت کی حفاظت ہوئی ہو، اگر اسی نبی نے تمہیں پردے کا حکم دے دیا ہے تو کیا غلط کیا ہے؟ اسی نبی نے تمہیں جو ہے پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے تو کیا غلط کیا ہے؟ میرے نبی کی آمد سے پہلے آج بچیاں جو ہیں اپنے گھروں سے جینس کی پینٹ پہن کر کے نکلتی ہیں، میرے نبی کی آمد سے پہلے ان لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ آج یہ لڑکیاں اکڑ کر کے چلتی ہیں، آج یہ لڑکیاں اپنے بدن کی نمائش کر کے چلتی ہیں، آج نوجوان لڑکیاں گھر سے نکلتی ہیں، باپ بھی دیکھ رہا ہے، بھائی بھی دیکھ رہا ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، لیکن اس کی عزت کے عالم آپ دیکھیے ان بچیوں کا حال تو یہ تھا۔ آج یہ بہت اکڑ کر کے چلتی ہیں، اپنے آپ کو کہتی کہ مرد کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چلیں گے، عورتیں پیچھے نہیں رہتی ہیں۔ میں کہوں گا کہ ترقی کرنا اچھی بات ہے، لیکن اتنی ترقی نہ کرو کہ تمہاری عزت لٹ جائے، اتنی ترقی نہ کرو تمہارے سر کی چادر اتر جائے، اتنی ترقی نہ کرو کہ تمہارا ایمان لباس تمہارے بدن سے اتر جائے اور تم دوسروں کا لباس پہننے پہ مجبور ہو جاؤ، اتنی ترقی نہ کرو کہ جو جہنم میں جانے کا ایندھن بن جاؤ، تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ۔ آج تم اکڑ کر کے چل رہی ہو، نبی آخر زمان کے اوپر تم انگشت نمائی کر رہی ہو، ذرا اپنا پیچھے کا ماضی اٹھا کر کے دیکھو، تمہارے ساتھ تو ایسا سلوک کیا جاتا تھا، اگر کسی کے یہاں بچی پیدا ہو جاتی ہے آج یہ اکڑ کر کے چلتی، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے، اور اسی نبی کے اوپر انگشت نمائی کر رہی ہے کہ لڑکیوں کو جینے کا حق نہیں دیا ہے، لڑکیوں کو ترقی کرنے کا اسلام نے حق نہیں دیا ہے۔ میں کہوں گا ارے تم ذرا اپنا ماضی اٹھا کر کے دیکھو، تمہارے ساتھ تو ایسا سلوک کیا جاتا تھا، اگر کسی کے یہاں کسی لڑکی کا پیدائش ہو جاتی تو باپ اپنے جو ہے بچی کو اپنی بیوی کے گود سے لیتا، لینے کے بعد میدان میں جا کر کے ایک گڑھا کھودتا، اس کے اندر اس بچی کو زندہ دفن کر دیتا، اگر بنتی بچی زندہ دکھتی تو یہ باپ ظالم آگے بڑھ کر کے اس بچی کے گردن کے اوپر اپنے پیر کو رکھتا اور زور سے دباتا، وہ بچی آہ بھرتی، بچی آہ بھرنے کے بعد اپنی نگاہ اپنے باپ کی طرف ڈالتی اور بزبان حال کہتی ہے اے باپ میں نے کیا ظلم کیا ہے جس کی سزا تو مجھے دے رہا ہے؟ اے میرے شفیق باپ، میں تو اپنے باپ کو شفیق جانتی تھی، مجھے کیا معلوم تو پتھر دل انسان ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں تیری گھر میں کبھی نہ آتی، اگر مجھے معلوم ہوتا میرے ساتھ ایسا ظلم ہوگا تو میں کبھی دنیا میں نہ آتے۔ اے میرے باپ یہ بتا میں نے ظلم کیا کیا ہے، میں نے کون سا جرم ایسا کر دیا ہے جس کی سزا تو مجھے دے رہا ہے؟ وہ بچی اپنے باپ سے بزبان حال کہتی ہے اے باپ یہ بتا میرے ہاتھ بھی تو اس لائق نہیں ہے جو میں نے ہاتھ سے تجھے تکلیف دیتی ہو، میرے پیر بھی اس لائق نہیں ہے ابھی جو میں نے کہی غلط روش کی طرف اپنے پیروں کو بڑھا دیا ہو جس کی سزا تو مجھے دے رہا ہے، میری زبان ابھی بولنے کے لائق نہیں ہے کہ جو میں نے بول کر کے تجھے گالی دی ہو، تیرے دل کو ٹھیس پہنچائی ہو جس کی سزا تو مجھے دے رہا ہے۔ لیکن وہ ظالم باپ ایک نہ سنتا، اس بچی کی گردن کے اوپر اپنے پیر کو رکھتا، بچی کی آنکھیں باہر آتی ہے اور وہ بھری آم نکلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنے باپ سے کہتی
کہتی اے میرے باپ یہ بتا مجھے کہ جرم کی سزا دے رہا ہے، میں تیری محبت کی ماری ہوں، میں تیرا پیار چاہتی ہوں، اے میرے باپ ذرا میرے چہرے کی طرف تو دیکھ لے، کیا میرا چہرہ تیرے چہرے سے نہیں مل رہا ہے؟ کیا میرے رگوں میں تیرا خون نہیں دوڑ رہا ہے؟ دیکھ دیکھ باپ میری صورت تیری صورت سے مل رہی ہے، لیکن وہ ظالم باپ ایک نہ سنتا اور اس بچی کو زندہ درد ہے زندہ دفنا دیتا، اور دفنانے کے بعد آتا اور لوگ اسے بڑا بہادری کا نام دیتے تھے، کہتے تھے اس نے بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ بچیاں ستائی جا رہی تھی، اے میرے دین اسلام کی عزت والی ماں اور بہنوں سنو، آج تم اکڑ کر کے چل رہی ہو، تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا۔ اور بچیاں اگر کسی نوجوان عورت کا شوہر انتقال کر جاتا اور اگر بیوہ کسی راستے سے نکل جاتے تو یہ حال تھا بیواؤں کے ساتھ۔ اے میرے دینی اسلامی بھائیوں، ان بیواؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا جس طرح سے آج ہم آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، اگر بلی راستہ کاٹ دے تو انسان گھر کو واپس آ جاتا ہے۔ عربستان کا ایسا ماحول تھا، اگر کسی راستے سے بیوہ کسی کا راستہ کاٹ دیتی ہو، کوئی جاتا ہوتا تو وہ فوراً واپس آ جاتا اور کہتا کہ اس بیوہ نے میرے راستہ کاٹ دیا ہے، میرا دن اچھا نہیں ہوگا۔ بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، عورتوں کی بچیوں کی پیدائش کو جو ہے بہت برا جانا جاتا تھا، عورتیں آہیں بھر رہی تھی، سسکیاں لے رہی تھی۔ آج تو تم نے مسکرانا سیکھا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے، میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، عورتوں نے مسکرانا سیکھ لیا۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، عورتوں کی عزت کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ نبی دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلا نکاح سرکار نے حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہے کئی بار کی بیوہ تھی، 40 سال کی عمر ہو چکی تھی، ان سے نکاح فرما کر کے زمانے کو یہ بتا دیا اے لوگوں عورتوں کے اوپر ظلم نہ کرو، بیوہ تمہارے لیے منحوس نہیں ہے۔ اگر یہ بیوہ کسی کی زندگی میں آ جائے، اگر نبی کی زندگی میں آ جائے تو پوری امت محمدیہ کی ماں بن جایا کرتی ہے۔ اگر یہ بیوہ کسی کے گھر میں آ جائے تو اس کی عزت کی بھی حفاظت ہو جاتی، نبی کی سنت بھی ادا ہو جاتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر۔ یہ ماحول دنیا کا پایا جا رہا تھا، اس طرح سے عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، بیواؤں کو ستایا جا رہا تھا، بچیوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، غریب جو ہے ستائے جا رہے تھے، غلاموں کو امیر ستا رہے تھے۔ ان سارے لوگوں کی جو ہے چیخیں اللہ کی بارگاہ سے جب جا کر کے ٹکرائی، سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا اے مولا بھیج دے کوئی ہماری حفاظت کرنے والا، اے مولا بھیج دے کوئی ایسا جو ہماری عزت کی بھی حفاظت کرے، ہماری جان کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ کو اپنے بندوں کے اوپر رحم آیا، اس نے 12 ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو، ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ دوشنبہ کے دن یعنی پیر کے دن صبح صادق کے وقت میں حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ خاتون کی آگوش محبت میں حضرت قبیلہ بنی ہاشم میں اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا۔ اے محبوب تاکہ تم چلے جاؤ، اب میرے بندوں کو جو ہے میرے بندوں کو زندگی جینے کا سلیقہ بتا دو۔